السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 78-79 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اس سے پہلے جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا سورۃ النساء آیت نمبر 77، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو اس زمانے میں تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں نے اپنے ہاتھ کو لڑائی سے روکا؟ یعنی ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ابھی لڑنا نہیں ہے، مکہ کے اندر تعداد کم ہے، مکہ جو ہے وہ مقدس شہر ہے، یہاں پر اگر مسلمانوں کی طرف سے لڑائی کا آغاز ہوگا تو انتہائی نامناسب ہوگا، لہذا ان کو روک دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بہت سارے جو بہادر مسلمان، جوش و خروش والے مسلمان تھے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو لڑنے کی اجازت دیجیے. ہم لوگ جب مسلمان نہیں تھے، ہم لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت ہم لوگ بہت ہی عزت والی زندگی گزار رہے تھے. مسلمان بننے کے بعد ہم لوگوں کو بہت زیادہ ذلت و رسوائی کا سامنا ہے اور بہت زیادہ ہم لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم لوگوں کو لڑنے کی اجازت دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہا کہ نہیں، ابھی آپ لوگوں کو عفو درگزر سے کام لینا ہے اور قوم سے بھی لڑائی نہیں کرنی ہے. لیکن جب مسلمان مدینہ کے اندر آ گئے اور ان لوگوں کو جائے قرار مل گئی، مددگار مل گئے، تو اب ان لوگوں کے ظلم و ستم کو سہنا نہیں ہے. یہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ لوگ لڑائی کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے لڑیے. تو لوگ جو ہے پیچھے ہٹنے لگے. کیسے لڑیں گے تو بہت بڑا مسئلہ بنے گا، خود مر جائیں گے، بیوی بچے جو ہے یتیم اور ودھوا ہو جائیں گے، بہت مسئلے بن جائیں گے بول کر کے بعض مسلمانوں نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹانا شروع کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، قدم ہٹانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. محترم سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہاد کا حکم نازل ہوا تھا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جنگ میں اس لیے نہیں جانا چاہتے ہو، جہاد اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہو کہ مر جاؤ گے. عام طور پر لوگوں کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ اگر جہاد فرض ہو گیا تو کیا ہوگا، جہاد فرض ہوگا تو پھر لڑنے جانا پڑے گا، جیسے صحابہ کرام شہید ہوتے تھے ہم لوگ بھی شہید ہوں گے. اس طرح کے انٹینشن، اس طرح کے خیالات ذہن کے اندر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خیالات کی تردید کی اور کہا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاد سے ڈرنے والوں، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ گے اور تمہارے موت کا وقت مقرر ہوگا تو تم کو مرنا ہے. مرنے سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، مرنے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. جو بھی اس روئے زمین پر آیا اس کو مرنا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے اس کو مرنا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم سورۃ الرحمن آیت نمبر 28 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان. جتنے بھی اس روئے زمین پر لوگ ہیں ان کو مرنا ہے. سورۃ الرحمن کے اندر اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی مخلوقات ہیں سبھی کو مرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. جتنے بھی نفس ہیں ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دیکھیے اصل میں صحابہ کرام اسی لیے بہت زیادہ سربلند ہو گئے کیونکہ ان کو موت سے نفرت نہیں تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سربلند کیا. اور
آج کے زمانے میں مسلمانوں کو ذلت اسی بات سے ہے کہ دنیا سے محبت زیادہ ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ جتنے دن زندگی گزار لے، 100 سال اگر زندگی مل جائے تو بھی بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ اگر 150 سال کی زندگی مل جائے تو بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کتنی بھی زندگی کو نہ مل جائے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 میں بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ اس روئے زمین پر آئے ہیں کسی کو بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں دی گئی ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو موت سے کس بات کا ڈر؟ جب مرنا ہے تو موت سے کس بات کا ڈر؟ یعنی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ موت جو وقت مقرر ہے اسی پر آئے گی، چاہے آپ میدان جنگ میں جائیں یا نہ جائیں۔ آپ اگر میدان جنگ میں جاتے ہیں، تیر و تلوار اور ٹینکوں اور گولیوں اور رائفلوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اگر موت نہیں ہوگی تو نہیں آئے گی، اور اگر موت آنا ہوگا تو آپ اپنے گھر کے نرم بستر پر بھی سوئے رہیں گے تو بھی موت آئے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، تاریخ دمشق امام ابن عساکر کی کتاب ہے، اس میں ان کے ترجمہ میں یعنی ان کی جو جیونی بتائی گئی ہے وہاں پر بتایا گیا کہ جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے بستر پہ مر رہے ہیں اور مرتے ہوئے حسرت سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اتنی جنگوں میں شرکت کیا، اتنے سارے جنگوں میں شرکت کیا، میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر تیر نہ لگا ہو، تلوار نہ لگا ہو، نیزہ نہ لگا ہو، لیکن دیکھ لو میری قسمت کہ آج میں اپنے بستر پر اپنی جان کو سپرد کر رہا ہوں۔ بزدلوں کی آنکھیں ٹھنڈک نہیں ہونی چاہیے، مطلب جو بزدل ہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو، دیکھ لو میں کہاں مر رہا ہوں۔ تو اگر موت ہوگی میدان جنگ میں تو وہیں پر مرنا ہوگا، اور اگر موت میدان جنگ میں نہیں ہے تو سینکڑوں لڑائیاں لڑ لو، سینکڑوں جہاد کر لو، موت آنے والی نہیں ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ محترم سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا قرآن کریم کے اندر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نام کے مسلمان ہیں، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر چلنے والے ہیں، یہ جو نام کے مسلمان ہیں اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ بات آج کے زمانے میں پائی جاتی ہے تو ان کو بھی بتلایا جا رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلیں گے تو کام نہیں بنے گا۔ دیکھیے سرکاری نوکری کر رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ان کو، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس بات کا شکوہ ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہے۔ ہماری نظر کے سامنے لوگ ہیں، ابھی گھوم رہے ہیں میری نظر کے سامنے، کہ اگر وہ داڑھی رکھ لیں گے تو ان کو جاب سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ان کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ان کا کاروبار نہیں چلے گا اگر داڑھی رکھ لیں گے تو۔ یہ بھی سرکاری نوکری کر رہے ہیں، غیر قوم کے بیچ میں رہتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں مسلمان جن کے دل میں اسلام نہیں ہے، زبان پر صرف اسلام ہے، اگر ان کو کوئی اچھائی ملتی ہے، خوب اچھا مل رہا ہے، خوب بہترین ہو رہا ہے، زندگی میں خوب اچھائی ہو رہی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولوا هذه من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مل رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برا ہو گیا، کچھ برا ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی پرابلم کریٹ ہو گیا، کسی طرح کی کوئی بات ہو گئی، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ هذه من عندك، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے کیا مطلب؟ آپ نے جو حکم دیا اس پر پیروی کر رہے ہیں، آپ کے دین کی اطاعت کر رہے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو یہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ ان کفار و مشرکین کا جملہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، آل فرعون جن کو کہتے ہیں، ان کا یہ جملہ ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 131 میں کہا، کیا کہا؟ کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، آل فرعون کو، فرعون کے جو لوگ تھے ان کو اگر کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ کیا کہتے کہ ہم اس کے حقدار ہیں، اس لیے ہم کو اچھائی مل رہی ہے،
اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی، کوئی مصیبت پہنچ جاتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم کے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایسا ہو رہا ہے۔ دراصل یہ کافروں اور مشرکوں کا جملہ ہے۔ جو مسلمان، جو منافق ٹائپ کے ہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی تردید کی، اور تردید کرتے ہوئے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل کل من عند اللہ، یہ تمام کے تمام باتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اگر کسی کو اچھا پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کسی کو کچھ برا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھائی میں بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن پریشانی کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ اگر کچھ اچھائی ہوئی تو یقینی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کچھ برائی ہوا، ہمارے ساتھ برا ہوا، تو وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ تو ضرور ہے، لیکن اس میں ہمارے کرتوت بھی شامل ہوتے ہیں، ہمارے جو اپنے برے کرتوت ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کو برائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو اسی جگہ پر آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مخاطب کیا جا رہا ہے تمام مسلمانوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر کچھ اچھائی ملتی ہے، خیر و بھلائی ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، سربلندی ملتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن آگے فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، لیکن اگر آپ کا کچھ برا ہوتا ہے تو یہ آپ کے شامت اعمال کی وجہ سے۔ شامت اعمال سمجھتے ہیں نا؟ آپ نے برائی کیا، اس برے کرتوت کے بدلے میں آپ کو مل رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں اس بات کو بیان فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج جو اتنی ساری پریشانیاں ہمارے اندر ہے نا، بات میں کتنی ساری پریشانیاں ہیں۔ آج بلڈوزر بھی چلنا شروع ہو گیا ہے کہ اب گھر بھی محفوظ نہیں ہے، جان بھی محفوظ نہیں ہے، عزت بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ مت سمجھیے کہ ابھی ادھر ہو رہا ہے، کب کہاں پر شروع ہو جائے گا کہہ نہیں سکتے ہیں، کب کہاں پر شروع ہو جائے گا، کب کس کے اوپر گاج گر جائے گی کہہ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر خیر و بھلائی ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن اگر آپ کا کچھ برا ہوتا ہے، کچھ نقصان ہوتا ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہے، کچھ خرابیاں آتی ہیں، یہ آپ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف مرضی شامل ہے بس، وگرنہ آپ نے جیسا کرم کیا ویسا بھوگ رہے ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا وما ارسلناک للناس رسولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجیے کہ حق بات کیا ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے امت کے جو علماء ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں وہ ان باتوں کو صحیح لوگوں تک پہنچانے کے حقدار ہیں، اور اگر وہ ان باتوں کو صحیح لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو دنیا میں تو فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت برا حال ہونے والا ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے ساری باتوں کو کھول کر کے بیان کرتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمارے گریبان کو نہ پکڑا جائے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، بتایا تھا، سمجھایا تھا، آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا۔ تو ان ساری باتوں کا یہ مفہوم ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے بعد اخیر میں اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ کے اعتبار سے کافی ہے کہ اس نے اپنے رسول کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور رسول حق بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے حق درمیوں کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، بلکہ لگاتار اس کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی اس سورۃ کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے،
اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔